ہیں انشاءاللہ آج جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ شمس کی تھی. انشاءاللہ آج ہم سورہ لیل کریں گے. اور لاسٹ ٹائم میں مکمل نہیں کر سکا تھا. میرا ارادہ تھا کہ سورہ لیل بھی لاسٹ سٹنگ میں مکمل ہو جائے، لیکن میں شاید زیادہ ڈیٹیلز میں چلا گیا تھا اور اس کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی. بیسک جو جو لوگ نئے نیو کمرز ہیں ان کے لیے ہے کہ جو ہم لوگ قرآن پاک کو جس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکچولی کسی بھی زبان کو سمجھنے، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی بیسک جو اس کے جو سمجھ لیں آپ کے اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ حروف تہجی مل کے لفظ بنتے ہیں اور ان لفظوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ووکیبلری، ہمیں بیسک رولز پتہ چل جاتے ہیں. اور ووکیبلری جو ہے وہ ساری زندگی ہماری بڑھتی رہتی ہے. ایون اہل زبان کو بھی اس زبان کے سارے الفاظ نہیں پتہ ہوتے. تو بیسیکلی یہی تھیوری کو رکھ کے ہم لوگ قرآن پاک کو الفاظ کی صورت میں سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد کوئی تفسیر کو نئے سرے سے بیان کرنا نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل، کیونکہ تفسیر کے لیے آپ کو پوری اس کی احادیث، اس کا وہ چاہیے ہوتا ہے. یہاں پر ہم لوگ جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ پیورلی سولی آن دا ورڈس اور بیسک رولز. اور تیسری بات یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اردو زبان کے الفاظ کو جوڑ کے بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے کی میں آسانی ہو. یہ وہ طریقہ ہے جو چند سال پہلے مجھے پتا چلا تھا. اس میں ایک ایفرٹ کی کوشش کی اور جتنا مجھے سمجھ آیا ہے میں اتنا آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کی محکمات ہی ایسی ہیں کہ ہم جیسے دنیا دار جو لوگ ہیں نا، وہ اگر ہم محکمات کے اوپر ہی توجہ دیں نا، متشابہات کو تو چھوڑ ہی دیں ایک لمحے کے لیے، جن کے بارے میں ہم ڈاؤٹ فل ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہم جس تفسیر کو یا جس کو فالو کریں گے ہم گمراہ، فرینکلی اسپیکنگ ہم کنفیوز ہو جائیں گے. اور میں اپنے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو اس چکروں میں پڑھ کے خدا نہ خواستہ وہ بالکل دین سے منکر ہو گئے، کیونکہ وہ جس فرقے میں جاتے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے میں تو ہر وقت اٹھتا بیٹھتے آپ سب لوگوں کو بھی یہی ایڈوائز کروں گا، اور ہمیں اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم ناقص العقل ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ہمیں تو اس رستے پہ چلا لے جو تیری طرف آ رہا ہے. میں تو اس سے زیادہ اس پہ کوئی کمنٹ کرتا ہی نہیں ہوں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح. اور ہمیں بس اللہ یہ ہدایت دے کہ ہمیں قرآن پاک ہمارا آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہمیں اس کا پیغام ہمارے دل میں اتر جائے. یہی ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہماری نیت خالص ہے نا تو قرآن پاک ہمارے دلوں میں اتر جائے گا انشاءاللہ. تو بس یہ ہے فٹ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لیل بھی ان صورتوں میں شامل ہے جس میں بہت زیادہ یہ قرآن پاک کا ایک جو اسلوب ہے جو عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں قسمیں کھا کے اور نیچر کی چیزوں کو ایک گواہ بنا کے آگے بات بیان کی جائے گی کہ جس سے پہلے یعنی کہ آپ کسی کو متوجہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو کریں اور اس کے بعد اس کو بات بتائیں. تو سب سے پہلے دیکھیں قسم کھائی گئی ہے لیل کی، اور اس کو کب ہو کہ وہ یغشا ہو جائے یعنی کہ چھا جائے. بیسیکلی لیل ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، اردو زبان میں ہے. اور یہ واو جو ہے یہ یہاں پر قسم کے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور واللیل، تو یہ واللیل کہا ہے کہ رات کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور کس صورت میں؟ اذا بار بار آتا ہے قرآن پاک کے میں جو فریکوینٹ آنے والے الفاظ میں ہی لفظ ہے کہ جب وہ آ جائے، ٹھیک ہے. تو اذا جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہے، اور اس اگر کا لفظ ہے از تو وہ پاسٹ کے لیے، جو چیز پہلے ہو چکی ہے اور ایک چیز اگر ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے اس کے لیے اذا کا لفظ آئے گا. اس کی قرآن پاک اگر آپ فریکوینٹ الفاظ کی جو ڈکشنری اگر آپ اپنی طور پہ بنانا شروع کریں تو اس میں آپ کو اذا بھی لکھیں، اس کے اندر یہ بار بار آنے والا لفظ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یغشا. تو یغشا کے اندر یہ غشی کا لفظ ہے. ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں کہ غشی کا دورہ، تو ایکچولی وہ چیز جو گریجولی تھوڑی تھوڑی کسی چیز کے اوپر چھا جائے تو وہ اس کے لیے غشا یہ لفظ یوز ہوتا ہے. اور اس کے اندر ذہن میں رکھیں کہ جو اینستھیزیا بھی ہے وہ اینستھیزیا کی بھی اگزامپل کچھ اسی قسم کی ہے. اور تو یہ بیسیکلی لیل کا بھی یہ ہے کہ جب وہ گریجولی چھا جائے، گریجولی جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر آ جائے تو وہ بیسیکلی دن کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کی ہی ایکسپلینیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے، یعنی جب رات اپنی تاریکی سے دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور روشنی چلی جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. اچھا یہاں پر میں یہ چار الفاظ الف، نون، تا اور یا، الف، نون، تا اور یا، ان میں سے یہ یا آ رہا ہے. تو یا جو ہے نا یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم کسی کو وہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن جو ہم ہوتے ہیں، جو میں یا ہم ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوگا تو وہ میں ہوگا، دو ہوں گے تو وہ ہم ہوں گے. اس کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ نون سے ہوتی ہے. جو سامنے جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی ریپرزنٹیشن تا سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ یہ یا ہے، جس میں ہم تیسرا پرسن وہاں پہ موجود نہیں ہے
اس کے لیے یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تیسرے کے لیے ہوتا ہے الف اور نون جو ہے وہ فرسٹ پرسن کے لیے ہوتے ہیں، میں اور ہم، میں اور ہم کے لیے الف اور نون ہوتا ہے، یا جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، اور آ جو ہے وہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ یا کا لفظ کر لیں، انشاءاللہ اس کو بار بار ریپیٹیشن ہوتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس کو کیا تھا، تو آج میں تھوڑا سا اس کو جلدی اسکپ کر رہا ہوں تاکہ ہم پہلے جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ون نہاری ذا تجلی، تو اس کے اندر دیکھیں لفظ جو آ رہا ہے وہ نہار ہے، اور صبح نہار منہ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ون نہاری اذا تجلی، رات دن جو جب تجلا، تو بیسیکلی اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے جلوہ کا، ٹھیک ہے؟ تجلی کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں کہ اس کی چیز کی تجلی پڑی، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی جلوہ کے لیے ہم اپنی زبان میں لفظ یوز کرتے ہیں کہ جلوہ افروز ہوئے، تو وہ بیسیکلی جلوہ کوئی چیز جو سامنے آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے لیے خلوت اور جلوت، خلوت چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور جو جلوت ہوتی ہے بیسیکلی جو سامنے آ جاتی ہے، جو روشن ہو جاتی ہے چیز، یہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی دن اپنی پوری روشنی کے ساتھ آ جائے اور نظروں کے لیے ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو تیسری چیز آ رہی ہے وما خلق الذکر والانثی، تو اس کے اندر دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے یہ واو تو قسم کے لیے آ رہا ہے۔ ماں جو ہوتا ہے نا، ماں کے لفظ جو ہیں وہ تین طرح کے معنی میں آتے ہیں، تو یہ میں کیونکہ بار بار یہ بھی فریکوینٹ آنے والے لفظ میں ہے ماں، ماں ایک جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، ایک ماں سوال کے معنی میں آتا ہے ماں ہاذا وٹ از دس، اور ایک ماں جو ہے وہ جو یا جس کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو آ رہا ہے نا، یہاں پہ اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ تھوڑی سی اگر آپ اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ وما، تو یہاں پر یہ ماں نہیں میں معنی میں نہیں ہے، وما خلق الذکر والانثی، تو یہ تخلیق کا لفظ ہے جو ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نے تخلیق کیا، وما خلق، اور یہ کیا ہے؟ ذکر اور انس، تو بیسیکلی یہ نر اور مادہ کے لیے ہے، اس کو ہم مذکر مؤنث جس طرح ہم بولتے ہیں وہ اسی لفظ سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو میل فیمیل سے زیادہ میل فیمیل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایکچولی کیونکہ یہ صرف انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بے تحاشا جگہوں پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا، تو یہ بیسیکلی وہی چیز ہے کہ ایک چیز مذکر ہے اور ایک چیز مؤنث، ٹھیک ہے؟ تو اس ذات کی قسم کھائی گئی ہے، تو تین قسمیں ہو گئی، ایک لیل کی قسم ہو گئی، ایک نہار کی قسم ہو گئی، اور ایک اس ذات کی یعنی کہ رب کی قسم کھائی کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں آپ کو بے تحاشا جگہوں پہ یہ دیکھیں، یہ جو ابھی میں کہا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑا پیدا کیے، سورہ نبا کی، تو اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ بیسک لفظ شروع، میں نے قرآن پاک کو بیک ریورس آرڈر میں اس لیے شروع کیا کہ یہاں پر ایک تو یہ کہ محکمات ہیں جس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز کی ہمیں صرف اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھے نا، تو ہم سارے ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے، اللہ نے ہر انسان کو بہت اچھا ذہن دیا ہے، صرف وہ اس کے اندر فتنے میں نہ پڑے، وہ صرف اس چیز کی جو روٹ ویلیو ہے اس کے اوپر جائے، کیونکہ جہاں پہ کنفیوژن کی چیزیں آتی ہیں وہاں پہ پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور وہاں پر کہتا ہے کہ اس نے غلط لکھا ہے اور اس نے غلط لکھا ہے، وہ اصل موٹو سے نکل جاتا ہے، وہ کہہ دیکھیں جی اس نے تو یہ مطلب لکھا ہوا ہے، اس نے تو یہ مطلب لکھا ہوا ہے، تو دونوں ہی غلط ہے، یا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس چیز پہ فوکس نہ کریں، چھوڑ دیں اس لمحے کے لیے، جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو ان معنیوں میں لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تیسری قسم ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد ہے اب یہ تین قسمیں کھا کے ہو کیا رہا ہے، جو اصل میسج دیا جا رہا ہے، یہ اسی کی آگے ایکسپلینیشن، جو نر اور مادے کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے کہ نر اور مادے کو پیدا کیا اور ان کو کیا کیا، انا کا لفظ بھی بار بار آتا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے؟ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ اچھا، سعیکم، تو اس کے اندر دیکھیں جو جب بھی ہم گفتگو میں بات کرتے ہیں نا، تو ہم میں میری، تم تمہاری، اور اس کا اس کی ان کی، اس کا لفظ بہت بار بار یوز کرتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کم کا لفظ آ رہا ہے نا، یہ یو کے سامنے والے کے لیے لفظ آ رہا ہے، جس سے ہم سیکنڈ پرسن جس کو کہتے ہیں، یو یا یور، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ جو اس کے اندر جو دو لفظوں سے مل کر یہ سعیکم بنا ہے، تو اس کے اندر ایک صحیح کا لفظ ہے، تو جو ہم سب جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو کی جاتی ہے وہ صحیح، اور ایکچولی یہ صحیح کوشش کے لیے ہوتا ہے، بیسیکلی ہم اپنی زبان میں کہ ہم نے اس چیز کی صحیح کی، ہم نے اس چیز کی کوشش کی، تو جو یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ قم، ابھی میں کیونکہ گرامر میں ہر دفعہ میں چلا جاتا ہوں، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، اس لیے آئی ایم لیونگ اٹ فار دا اینڈ، فار دا ٹائم بینگ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ یو اور یور کے لیے جو لفظ آتا ہے نا، جو سامنے والے سے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک تو میں نے آپ کو تا کا لفظ بتایا ہے نا، ایک آپ یہ رکھ لیں یاد، ٹھیک ہے؟ کہ کا، کم، کما اور کی،
کا جو ہوتا ہے ایک مذکر کے لیے، کی جو ہوتا ہے مونس کے لیے، کما دو کے لیے، اور کم دو سے زیادہ کے لیے، اور کننا صرف اگر مونس ہو، یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کم آ رہا ہے، اور زیادہ تر آپ کو قرآن پاک میں کم کی ہی ضمیر ملے گی، کہ جہاں پر بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر بھی ذکر آ رہا ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ سا یکم لشتا، اچھا شتا جو ہے نا وہ بیسیکلی ڈائیورسٹی کے لیے، مختلف۔ آپ اس دنیا میں دیکھیں کہ جو مختلف آپ کو تخلیقات نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ان کا مختلف رول ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سوچیں ذرا کہ ایون جو ہمارے جو زمین کے اندر حشرات و الارض ہیں، وہ اگر نہ ہوں تو جو ہماری جو باڈیز ہے نا، وہ زمین کے اندر سے بھی بدبو آنی شروع ہو جائے۔ لیکن اللہ نے ایسا سبب بنایا ہے کہ وہاں پر ان کی خوراک کا بھی وہ بنا دیا ہے، اور ایکچولی وہ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو وہ ایکچولی ڈیکمپوز بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس سے وہ زمین بھی زرخیز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس زمین سے اندر سے ہی چیزیں پھر نکلتی ہیں۔ تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ کیسا زبردست سائیکل ہے۔ ہر چیز آپ دیکھیں، اب اس دنیا کے اندر سارے ڈاکٹر بن جائے تو بھی دنیا نہیں چل سکتی، سارے انجینئر بن جائے تو بھی ساری دنیا نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر کام کرنے والے آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے، ہر طرح کی کیپیبلٹی والے لوگ نظر آ جائیں گے۔ تو یہ کسی نے سمجھنا ہے نا، تو اس کے لیے یہ لشتہ کا لفظ ہے کہ یقیناً تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمیشہ دیکھیں، آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا سسٹم ایسا چل رہا ہے زبردست، کہ اس کے اندر بیلنس ہے اور مختلف۔ تو اس آیت کے اندر یہ بنایا گیا کہ ہم نے ذکر اور انس کو پیدا کیا، اور وہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی میں جا رہے ہیں، مختلف۔ یہ دیکھیں جس طرح دن میں رات، اور دن نر اور مادہ مختلف اور متضاد چیزیں پیدا کی گئی، تمہارے اعمال اور کوششیں میں مختلف اور متضاد ہیں۔ اس کے اندر بے تحاشا بات، اس ایک لفظ کے اندر بے تحاشا چیزیں ہیں، کہ اچھے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، برے بھی لوگ ہیں۔ اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کا بھی نہ پتہ چلے، یہ برائی سے ہی تو انسان کا پتہ۔ اسی لیے جو ہم لوگوں نے پہلی سورت پڑھی تھی، سورت 3، اس کے اندر میں وہ جو لفظ ہے نا، وہ ہر وہ انسان کہ جو ذرا سوچے نا، کہ جب کوئی ایک انسان اپنی اچھائی پہ ہوتا ہے نا، تو وہ احسانی تقویم پہ ہوتا ہے، اور وہی انسان دیکھیں اس دنیا میں جب وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے نا، جب وہ گرا ہوا بنتا ہے، تو ایک انسان جو کچھ کر جاتا ہے نا برائی میں، وہ کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اگر ایک شیر ہے نا، وہ کسی چیز کو کھا رہا ہے تو وہ اس کی نیچر ہے، وہ کھا رہا ہے۔ لیکن جب انسان اسفل سافلین بنتا ہے نا، تو وہ دنیا کی ہر تخلیق کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے زیادہ برائی اور اس سے زیادہ خرابی میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی یہ ڈائیورسٹی، تو اس لفظ میں اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو اب اس کے اندر دیکھیں، اب آپ کو باقی میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ 3-4 لفظوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر دو باتیں ہو رہی ہیں، ایک متقی کا لفظ ہے اور ایک اطاعت کا لفظ ہے۔ اطاعت کرنے والے کو جس نے کہا جا رہا ہے، یہ پیچھے جو لفظ آ رہا ہے من کا مطلب ہوتا ہے ہو، من ذا الذی یشفع عندہ، تو من جہاں پہ بھی آتا ہے، من اور من میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، صرف زیر زبر کا، لیکن معنی بدل جاتا ہے۔ من از ہو، من از سے، فرام، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے ہو۔ یہ بھی آپ فریکوینٹ آنے والے لفظوں میں لکھیں، اور آپ میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ خود بیٹھ کے ایک اپنے طور پہ ان الفاظ کی وکیبلری بناتے جائیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، فَأَمَّا، تو یہ ماں کا مطلب بھی وہی ہے، ماں بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو، یعنی کہ یہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو اس لیے چنانچہ، فا کا مطلب بھی، فا بھی فریکوینٹ آنے والے الفاظوں میں سے ہے۔ فا کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ، پس، ہم اپنی زبان میں جب لکھتے ہیں تو اس کے لیے پس کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو پھر سو دیٹ، جس نے اطاعت کی اور متقی بنا وہ، یعنی کہ اتقا کیا، تقوی کیا۔ تقوی ہوتا ہے، تقوی کی کیا کیفیت ہے، کہ انسان کو اگر اس چیز کا ڈر ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کرنا ہے تو وہ ایسی جگہ جا کے کرے کہ جہاں پہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو وہی والی مثال ہے۔ اور یاد رکھیں بات کہ یہ ہر انسان کا ایمان جو ہے نا، وہ مد و جزر، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، رف اینڈ کرسٹ کی طرح۔ اس لیے تقوی کی حالت میں انسان جب گناہ کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو انسان اس وقت اپنے آپ کو اللہ سے دور کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی حفاظت سے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے ہمارے ہر کوئی کام کرے، ایون قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن پاک سے کے لیے کہا گیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ٹھیک ہے۔ تو جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو تم شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، تاکہ تم کو اندر جو اس کا پیغام ہے وہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو جو اس کے لیے کیا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اب آگے جو 2-3 الفاظ آئیں گے، وہ اتنی یقین کیجئے کہ عربی کی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی، کہ کس طریقے سے ایک اس کے اندر ایک سملیرٹی کے ساتھ اور کتنی خوبصورت انداز میں بتایا گیا ہے۔ کہ یہاں پر دیکھیں ابھی تک کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کہ لیل کی قسم کھائی گئی، نہار کی قسم کھائی گئی، لیل کی کہ جب وہ چھا جائے اس کی کیفیت کے ساتھ اس کی قسم کو شامل کیا گیا۔ نہار
جب وہ جلوہ کر دے، یعنی کہ رات تھی وہ پھیلی ہوئی تھی، تو دن آ کے اس کو روشن کر دیا. اس کے بعد اس رب کی قسم کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو اس دنیا میں سارے نر اور مادوں کو پیدا کیا، اور ان کو پھر ان کی جو کوششیں جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہیں، تو اس طرح دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے یہ بات کہہ کے یہ کہا گیا ہے کہ اب ان میں سے یہ کر کے یہ اصل پیغام ہے، یا آپ کہہ لیں کہ قسم کی جواب قسم آگے شروع ہو رہی ہے کہ جس نے اطاعت کی اور تقوی کیا. تو دو ذہن میں رکھیں بات. اس کو اگر آپ اپنی پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کریں کہ صبح اٹھ کے لے کے شام تک ہم ایک کام، جو بھی کام کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کے اندر اطاعت کیا ہے کہ ہمارے لیے رول ہو اللہ کی ذات اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو چیزیں ہمارے رب نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے اس کا لیسن دیا ہے، وہ چیزیں ہمارا وہ رول ماڈل ہے، وہ ہماری اطاعت ہے. سمعنا و اطعنا، ہم جو سنیں اور اس پہ عمل کریں. اور تقوی، کہ ہمیں اللہ کا خوف ہو. یہ بات یہاں پہ تک بات ہو گئی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ وصدق بالحسنی، اس نے کیا کیا؟ تصدیق کی. دیکھیں اب آپ کو یہ بھی اردو کا لفظ آپ کو نظر آئے گا، صادق ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، تصدیق کرنے کا لفظ یوز کرتے ہیں. وصدق بالحسنی، اور جس نے بھلائی کو سچ مانا. ٹھیک ہے. یہ حسنہ جو ہے وہ حسین کے لیے بھی یہی لفظ ہوتا ہے، اور یہ اس کی جو ایکسٹریم کبرا، کبیر کا کبرا ہے بیسیکلی، یہ مونس کے لیے لفظ ہو رہا ہے جس نے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حسین کا لفظ ہے. اس میں اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہ آپ کو ظاہر بات ہے عربی گرامر کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر آپ کو اس کو اردو کے لفظ مل گیا، اس میں سے ایک تصدیق کا لفظ مل گیا اور ایک حسین کا لفظ مل گیا، کہ جو حسن ہے، حسین، حسن، یہ سب ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس چیز نے اچھائی کو اور یہ خیر والی چیز کو اس نے سچ مانا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اگلے آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو انعام کیا ملے گا؟ کہ وہ بھلائی کو سچ مانا. ٹھیک ہے. اس سے مراد جنت ہے. اس میں بے تحاشا چیزیں ہیں. جس نے ہر اس چیز کو کہ جو اچھی ہے اس کو تصدیق کی نا، تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ یعنی کہ اس نے ہر بھلائی کی تصدیق کی. بھلی بات سے مراد ایمان بالغیب بھی ہے، اور اللہ کی آیات بھی ہیں، اللہ کی توحید بھی ہے، رسول کی تصدیق بھی ہے، اور اخلاق حسنہ کی بجاوری بھی ہے. یعنی کہ حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر جو چیزیں اچھی ہیں نا، اس نے سچ کہا. اور سچ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ سے ڈر کر اس کے لیے کیا آ رہا ہے جی. دیکھیں اس کے اندر آپ کو گرامیٹیکلی 3 4 چیزیں نظر آئیں گی جو میں آپ کو بھی ایکسپلین کروں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا وہ یسرا ہے. تو یسر ہوتی ہے آسانی. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلی آیت ابھی میں آپ کو جسٹ دکھا رہا ہوں. اگلی جو آیت آئے گی وہ ساری 2 کیریکٹر بتا کے جو بخیل ہے اور جو بے پرواہ ہے نا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا لفظ آئے گا یہاں پہ؟ دیکھیں وہی ہے، فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَىٰ. اب آپ کو میں یہ ایک یسر ہے اور ایک اسر ہے. یسر جو ہے وہ آسانی ہے، اور جو اسر ہے وہ تنگی ہے. تو اس کی اگزامپل پہلے بھی آ چکی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ابھی پہلے قرآن پاک کی ایک سورت کے اندر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ زلزال میں میرے خیال سے. تو اب یہ میں آپ کو لفظ ایکسپلین کرتا ہوں. اس کے اندر دیکھیں 3 لفظ آ رہے ہیں. اب آپ یہ 3 لفظوں کو الگ الگ، آپ کو بلکہ 3 بھی نہیں 4 آئیں گے. میں آپ کو جلدی سے یہ تھوڑی سی گرامر بتانی ضروری ہے اس وقت. تو اس میں دیکھیں ایک لفظ آ رہا ہے فا. ابھی میں نے آپ کو فا ایکسپلین کیا تھا کہ سو دیٹ، سوری یہ انگلش اردو سب مکس ہو گئی. اردو سو دیٹ یعنی کہ پس. اچھا فا کا لفظ ہو گیا. اگلا لفظ لکھا ہوا آ رہا ہے سین. تو سین جو ہوتی ہے نا، یا سین بھی آتا ہے کئی جگہوں پہ، صوفہ بھی آتا ہے. یہ آپ سوچیں ذرا، یہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں مختلف یہ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہونے والی ہوتی ہے نا، ان قریب، اس کو آپ کو ترجمے میں لفظ نظر آئے گا ان قریب. تو جہاں پر بھی یہ سین کا لفظ کے شروع میں اس طرح آ رہا ہوگا نا، آپ نے ڈھونڈنا ہے. اس کے بہت اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن میجورٹی کیسز میں آپ کو یہ اس طرح کا لفظ ملے گا. تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو چیز انقریب ہونے والی، فا سا سو دیٹ انقریب ہوگا. اب آ رہا ہے اگلا لفظ، میں نے آپ کو بتایا تھا نون. یاد رکھیں کہ نون کبھی نون الف نا کی طرح آئے گا، کبھی نون لکھا ہوا آئے گا، کبھی جو ہے یہی لفظ جو ہے وہ نہنو کی صورت میں آئے گا. نہنو ہوتا ہے وی. یہ سارے جو لفظ ہیں نا، یہ آپ کے جو ہے نا وہ ہم کے معنی، ہم کی اس میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وی، ہم. یا اگلا کیا ہے؟ ہمارا، یا ہم نے کیا، یا ہمیں. یہ آپ کو جہاں پر بھی ہوں گے نا، ان میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہوگا. یہ نون کا لفظ، نون الف نا کا لفظ نحنو، یہ ان کی کہیں میں شروع میں آ رہے ہوں گے. جیسے اس کی میں ایگزامپل ابھی آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اگر میں لکھوں نعوذو، تو اس کا مطلب اعوذو تو ہم سب پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ بھی آتا ہے، لیکن نعوذ باللہ کم آتا ہے. اعوذ باللہ سے ہم فیملیئر ہیں. تو اعوذ کے اندر الف آتا ہے، الف میں کے لیے. نون جو ہے وہ نعوذو ہے، وہ ہم کے لیے. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر نون کا لفظ آ رہا ہے نا، تو یہ ہم نے کوئی کام کیا ہے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرنے میں ہم کا لفظ یوز کریں. یہ آپ دیکھیں جو اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اردو میں جو گاڑی اردو ہے اس میں وہ بول رہے ہوتے ہیں ہم نے حالانکہ وہ ہم نہیں ہوتا، وہ صرف ایک گفتگو کا ایک اسلوب ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر بھی یہ وہی چیز استعمال ہو رہی ہے. تو دیکھیں نعوذ، ہم پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ 3 لفظ ہو گئے، فا، سین اور نون. اچھا اگلا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا یا، وہ این پہ بھی آیا تھا نا وہاں، ابھی ابھی جب شروع کیا تھا یا کا لفظ آیا تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یا یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہوگا اس کے لیے یہ یا کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چار چار لفظ یاد رکھیے، الف، نون، تا اور یا. الف اور نون فرسٹ پرسن، تا سیکنڈ پرسن، یا جو ہے وہ تھرڈ پرسن. یعنی کہ اس کی ایگزامپل آپ یہ لکھیں کہ جو آئی، وی، اس، آور، یہ جو لفظ ہے نا، یہ الف اور نون سے اکثر آپ کو ریپرزینٹ نظر آئیں گے. یو اور یور والے لفظ ہیں وہ تا سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یا جو ہے وہ ہی، شی، تے، دیر، دیم. کیونکہ عربی کے اندر اٹ کا لفظ نہیں یوز ہوتا، وہ مذکر اور مؤنث میں ہی آ جاتا ہے. تو وہ یا وہ ہا وہ اس میں آتا ہے یا اس میں آتا ہے. تو یہ اٹ بھی چلیں آپ شامل کر لیں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہی ساری ہے آپ کی عربی گرامر. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 2 لفظ اور آئیں گے، ہز، 3 لفظ، ہز، ہر اور ہم. ٹھیک ہے، انگلش کے اندر یہ صرف 2 ہی لفظ، سوری سامنے والے کے لیے نا یو اور یور ہے، آئی، وی، مائی، سوری میں بھول گیا تھا لکھنا، آئی، می، مائی، وی، آور، اس. ٹھیک ہے، میں، میری، مجھے، ہم، ہماری، ہمیں. ٹھیک ہے، یہ سارے لفظوں کی ریپرزینٹیشن آپ ڈھونڈیں الف اور نون سے. تا، جو میجورٹی جگہوں پہ آپ کو تا جو ہے وہ یو کے لیے آئے گا. تا کا کچھ اور بھی ایکسپلینیشن ہوگی، لیکن یہاں پر فار انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ یو اور یور رکھیں. یا ہوگا نا وہ ہی، شی، اٹ، دے، دیر، دیم، ہر، ہز. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا تھا. اب آپ یہ کر کے اب آپ جوڑیں گے نا تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. ویسے آپ ترجمے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں اس کو. فا ہو گیا سو دیٹ، سا ان قریب ہوگا، یہاں تک چھوڑ دیں. نون آ گیا ہم نے، اور کس کے لیے آسانی کی؟ یسر، فنا یسر ہو لل یو، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، یسر ہو جائے گی. اور یہاں پر یہ جو ہے نا، I'm sorry، یہ یہاں پہ نا یہ والا نہیں ہے. یہاں پہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک سیکنڈ پلیز، یہاں پر جو ایکسپلینیشن کیونکہ اس کی والی آ رہی ہے نا، تو اس کے لیے میں آپ کو ایکسپلین کر ہی دیتا ہوں. یہاں پر ابھی میں نے آپ کو جو دوسرے لفظ آیا ہے، ہو کا لفظ آیا ہے، یہ یہاں پہ یسر ہو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہو ہے نا، یہ بھی انہی معنوں میں یوز ہوتا ہے، یہ ہی، شی والے. ٹھیک ہے، اب اس کی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو الفاظ ہے نا، یہ فعل کے ساتھ والے واسطے، یہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے. جو ناؤن کے ساتھ جو لفظ یوز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر یہ کا، کما، کم، کی، کما، کننا. یہ ابھی جو ہوا ہے یہاں پہ، ہما، ہم، اور ہا، ہما، ہننا. تو اس میں سے یہ لفظ ہو آیا ہے. ہو ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى. تو فا، سین، نون، یسر ہو گیا، آسانی ہو گئی. ہو اس کے لیے، لِلْيُسْرَى. تو اس بات کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ تو ہم اس کے لیے جلدی، آسانی، سہولت کر دیں گے. یہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں، یہ یسر اور لِلْيُسْرَى، یہ لام آ رہا ہے ود. تو لام کا مطلب ود ہوتا ہے، تو لِلْيُسْرَى کے ساتھ ہو جائے گی کہ اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اب آپ اس کو دیکھیں تو ہم جلد ہی اس کو آسان رستے کے لیے سہولت دیں گے. تو یہ یسر ہے اور یسرا ہے، یہ بیسیکلی ایک ہی لفظ ہیں، لیکن ان کو دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں یوز کیا ہے. فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى. ٹھیک ہے، اچھا اگلا جو آ رہا ہے، اور دوسری اب کیٹیگری اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. ٹھیک ہے، تو جس نے بخل کیا اور استغنا کیا. استغنا غنی کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل بے نیاز ہو کسی چیز سے، یعنی کہ جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو. تو بیسیکلی وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور جو بے پرواہ ہو گیا. تو اس نے کیا کیا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے کیا کیا؟ تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں جھٹلانے کو. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جس نے پہلی جو کیٹیگری آئی تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ آتا واتقا کیا تھا. اس کے لیے کیا ہو گیا تھا؟ اللہ نے آسانیاں کر دی تھی، بہت زیادہ آسانی کر دی تھی.
یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا ہے وہ گرامیٹیکلی ہے، تھوڑا سا جو فرسٹ ٹائمرز ہیں ان کو ٹائم لگے گا سمجھنے میں، لیکن لفظ الفاظ یہ میں آپ کو بار بار ہر دفعہ بتاتا ہوں، تو جو جڑے رہیں گے انشاءاللہ ان کو یہ آہستہ آہستہ، میں نے بھی اسی طرح ہی سیکھا تھا، آج سے 3 سال پہلے مجھے بھی یہ ہا ہما ہم کا کچھ پتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اب یہ اتنا ہو گیا کہ میں آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے چیز۔ واما من، اب دوسری کیٹیگری آ گئی جو بخیل ہیں، اس کے اندر بخیل وہ ہیں جو ایک کسی بھی چیز کے اندر اچھائی میں نہیں جاتے، اور استغنا جو ہے بے پرواہ، ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ہے، اور انہوں نے کیا کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور پہلے یہ تھا صدق بالحسنى، اور یہاں پہ یہ کیا ہے، کذب بالحسنى، تو با کا مطلب ہوتا ہے ود، بسم اللہ میں بھی یہی لفظ آتا ہے، اور کذب بالحسنى، جس نے حسن کے ساتھ جو ہے اس چیز کی کو جھٹلا دیا، وہاں پر اچھائی کو جنہوں نے تصدیق کر دی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوگا، اب اگلی بات آ جائے گی، فَسَنُيَسِّرُ الْيُسْرَى، وہی والی بات، وہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم ان کے لیے سہولت کر دیں گے برائی کے لیے، یعنی کہ بیسیکلی جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر ہر برا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن بہت ان کی زندگی آپ کو پرسکون نظر آتی ہے، تو خدا کی قسم یہی وہ آپ کو آیت ہے جس سے ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جب ایک انسان کو ساری چیزیں پتہ ہیں، سارے قانون پتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایک ایسی سٹیج پہ آ جاتا ہے نا، تو اس کی وہ سٹیج ہوتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، کہ نہ ان کو کچھ سنائی دیتا ہے، نہ ان کو کچھ دکھائی دیتا ہے، اور ان کے لیے دیکھیں آسانی ہو جاتی ہے، تو یہ دیکھیں قرآن پاک کی اس آیت میں ڈرایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم سب، میں اپنے آپ کو بھی آواز دے رہا ہوں، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان برائی کے معاملے میں بھی اس کے لیے ہر چیز بہت آسان ہو رہی ہے نا، تو سمجھ لیں کہ اللہ سے بہت شدید ناراض ہو گیا ہے، اور اللہ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ کرو، مہلت ہے تمہارے لیے، جو تم نے کرنا ہے کرو، تو یہ دیکھ لیں گے، اور تو جب ہم کیا کریں گے، وہاں پہ یسر آیا تھا، یہاں پہ یسر ہے کہ آسانی کر دی اس کے لیے برائی میں، وہاں پہ اچھائی میں تھا، اور یہاں پہ برائی کے لیے، ٹھیک ہے، تو اسر میں اس کو آسانی کے، یعنی جس نے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ نہ کی، اور اسلام کی باتوں اور اللہ تعالیٰ کی وعدوں کو جھوٹ جانا، اور اس کا دل بروز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا گیا، نیکی کی توفیق کم ہوتی جائے گی، اور آہستہ آہستہ عذاب الہی کی انتہا سختی میں پہنچ جائے گا، تو یہ دیکھ لیں آپ کے یہ، ہمیں اب آپ اس پہ سوچ رہے ہیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، تنگ راستے سے کیا مراد ہے، اس سے مراد شرک، کفر، نافرمانی اور شرکا کا راستہ ہے، اس سے مراد ہے کہ ہم نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس کے لیے نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنا مشکل ہو جائے گا، لیکن نماز پڑھنا اگر کسی کو اللہ کا نہ خوف ہو تو بتائیے مجھے کیا چیز ہے جو انسان کو بیٹھا ہوا ہے، اٹھ، سارے دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اٹھ کے کہے کہ میں نے جا کے سجدے کرنے اللہ کو، اگر اس کو دیکھ لیں کہ اگر وہ اللہ اس کے دل میں مہر لگ جائے گی تو پھر وہ نہیں کر سکے گا۔ اف، یہاں پر اب اگلی جو بات آ رہی ہے نا، تو وہ ہے کہ اس کا جو مال ہے نا وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، تو اس کو میں توڑ کر کے بتاؤں گا کہ جب وہ رد ہو رہا ہوگا نا، تردا کا ہے رد ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ جب اس کو گرایا جا رہا ہوگا، اذا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو کیا ہوگا اس کا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا، تو انہو، ان کا مطلب ہوتا ہے، ان بھی آپ بار بار دیکھیں گے، انہو اس کا، اس کے پاس جو چیز ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے قریب جو چیز ہوتی ہے، تو انہو جو اس کے ساتھ جو ہے نا، جو اس کا مال ہو، اس کا مال، لیکن ہو کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہو جو ہے وہ اس کے معنی میں آتا ہے کہ اس کا جو مال ہے نا، مالہ، مالہ کا مطلب ہے اس کا مال، جو اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ جو ہے، یغنی جو جو یعنی کہ جو بیسیکلی، اور جو اس کا مال ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اور وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا، دیکھیں تردہ کا مطلب ہوتا ہے رد، کسی یعنی کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا، ہم بھی کہتے ہیں نا رد کر دیا ہم نے، تو بیسیکلی وہ رد کا مطلب بھی وہی ہے جو اس کی ڈیٹیل ہے، اور یہاں پر اس کو گرامیٹیکلی اس کو استعمال کر کے یہ جہنم میں پھینکنے کا کیا گیا، ٹھیک ہے، جس مال نے اسے سرکش بنایا، جس کی بنا پر وہ اللہ سے بے نیاز بنا رہا، ٹھیک ہے، یا یہ جس سے وہ اس کا جو انہو، اس کے ساتھ جو تھا مال اس کا، جو اس کے کوئی کام نہیں آیا اب اس کو، ٹھیک ہے، جس مال نے اسے سرکش بنایا تھا، جس کی بنا پر وہ اللہ سے بے نیاز ہو گیا تھا، اس میں بخل کرتا رہا، اس کے کچھ کام نہ آئے گا، یعنی کہ جب وہ ہلاک ہوگا، اسے موت آئے گی، تو نیک عمل کے سوا کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جائے گی، رہا وہ اس کا مال جس سے اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو یہ مال اس کے لیے وبال بن جائے گا، کیونکہ اس مال میں اس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، یہ
اب آگے آگے بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کلام کریں کہ انا علینا للہدا. تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے. یہ آپ پر کہہ لیں یا اس کے ساتھ کہہ لیں آپ. تو یہ انا علینا للہدا. تو یہ نون الف نا میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ نون الف نا ہمارے لیے آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے بے شک علینا للہدا، بلا شبہ ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے. یہ ذمے کا لیے محاورہ ترجمے میں آ رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ پر پہ کہہ رہا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہے یہ، یعنی کہ میری ذمہ داری ہے. یہ وہ الفاظ میں آ رہا ہے کہ انا علینا، انا بے شک، علا اور نون الف نا تو ملا کے کہ ہم پر ہے، للہدا یہ ہدایت کا لفظ ہے. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ہدایت. تو لام میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، فور کے لیے آتا ہے، کے لیے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف اس کے بھی لام کے تاکید دینے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ لام کا لفظ بھی مختلف معنی میں یوز ہوتا ہے. لیکن آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ بے شک ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَنَا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر وہی والی بات ہے کہ وا اور اننا بے شک، لنا اب نون لام ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا فور کے لیے. تو لنا لنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے، لل آخرتا والا، کہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے پاس ہی ہے یہ. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہی ہے. یعنی کہ بیسیکلی یہاں پر دیکھیں کہ دو باتوں کی، ایک ہدایت کی بات ہو گئی اور اس دنیا اور آخرت کی بات ہو گئی کہ بے شک جو اس دنیا کا اختیار ہمارے پاس ہے، جو اور یقیناً اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اپنی کبریائی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فانظر تکم نارن تلزا. ٹھیک ہے. میں پھر کیونکہ اب آپ کو تھوڑا سا اس کا کہوں کہ قسم کھا کے کس طریقے سے بتایا گیا، دو کیٹیگریز بتائی گئیں، اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہدایت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور دنیا اور آخرت بھی جو ہے ہمارے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. فانظر تکم نارن تلزا. تو جو ہے نا یہ اب آپ کو ہے کہ فا، اب میں نے آپ کو بتا دیا انذر تکم کہ تم کو میں نے کیا تھا نظر. یہ بیسیکلی بشیروں و نذیروں، بشارت دینا اور انذار کرنا. نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرا، کسی کو خبردار کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ انذار کا لفظ آ رہا ہے. انذر تکم کہ تم کو کیا تھا، نارن تلزا پس میں نے، الف آ گیا میرے لیے، فا پس الف ہو گیا میرے لیے، تمہیں، انذر تکم تمہیں جو ہے وہ کیا تھا، تمہیں میں نے وارن کر دیا تھا، نارن تلزا. تو اب یہ دیکھیں نار کو آگے اس کی کریکٹر بتائی گئی ہے کہ تڑپ، شعلہ مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ. تو یہ اب لفظ دیکھیں آپ کے، یہ کتنی خوبصورت لینگویج ہے کہ میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا تو آپ کو خود اندازہ ہو کہ قرآن پاک میں کیا لینگویج استعمال ہوئی. یقین کیجئے میں ایز ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو، اگر ایک مسلمان اور ایک قرآن کا، اگر کسی کو عربی زبان سمجھ آنی شروع ہو جائے تو اس کو قرآن پاک ایک سے یقین کیجئے کہ صحیح معنوں میں اب آپ کہنے کے تو یہ نار کی ہو رہی ہے، لیکن کیا ایسا لفظ یوز کیا ہے تلزا، جو شعلے مارتی بھی ہے. بس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا. ٹھیک ہے. اور اس میں کون جائے گا؟ لا یصلاھا الا الاشقى. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہا آ گیا، ابھی میں نے وہاں پہ لکھا تھا نا ہو کے ساتھ ہا، تو ہا آتا ہے مؤنث کے لیے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہا کیوں آ رہا ہے یہاں پہ، لا ہو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہاں پر یسلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو میں ڈالا جائے گا. یہ ڈالا کے لیے لا یصلح. یہ پچھلی صورتوں میں بھی آیا، مجھے اب اس وقت ریفرنس میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ کہ یصلح اس میں ڈالا جائے گا، کہ ہا ہے نار کے لیے. ٹھیک ہے. نار کا لفظ عربی زبان میں مؤنث کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں ڈالا جائے گا. یا لا یصلاح الا الاشقى. تو یہ شقی کا لفظ ہوتا ہے بدبخت. یہ بہت ہی مطلب یعنی کہ آپ ورسٹ لفظ جو ہوگا نا وہ اشقا کا لفظ ہو رہا ہے، کہ جس میں اس بدبخت کے سوا کوئی نہیں داخل ہوگا. یہ نار کس کے کہ اس کو ڈرا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈرا دیا تھا، میں نے وارن کر دیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ خطرناک قسم کی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی شعلہ مارتی آگ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کس میں ڈالا جائے گا؟ صرف بدبخت کو، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، جس نے جو ہے وہ حسنہ کی تصدیق نہیں کی، اس کو جھٹلا دیا، اور جو بالکل اغنا میں رہا اور وہ بخلا کیا. اور تو یہ بیسیکلی وہی، اب آپ دیکھیں کو ریلیٹ کریں کہ دو کیریکٹرز بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. شقی کون ہے؟ جو فراز بجا نہیں لاتا اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں اس بڑے بخت کے سوا نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں انتہائی بدبخت داخل ہوگا جس کے دل میں ایمان نہ تھا اور نہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا تھا. اللہ ہم سب کو ایسے ایسے انجام سے بچائے. الذی کذب وتولی. اچھا. الذی کا لفظ بھی قرآن پاک میں فریکوینٹ آنے والے لفظوں میں ہے کہ
جو اور جسے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو الذی مذکر کے لیے ہوتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اب آپ سوچیں الذی، اللتی اور الذین، الذین جمع کے لیے، ٹھیک ہے. الذی مذکر کے لیے ہے، اللتی مذکر مؤنث کے لیے ہے، اور الذین یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو یہ جو کے معنی میں آ رہا ہے، جو اور جسے کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کذبا جس نے کیا کیا، جھٹلایا. وتولا، تولا جو ہے وہ منہ موڑنے والا، جو اپنی مرضی اپنی منمانی کرنے والا، ٹھیک ہے. کہ کس کو یہ ڈالا جائے گا، کون بدبخت ہوگا. اشکا کون ہے، جس نے جھوٹ انکار کیا اور جس نے منہ موڑا. جس نے جھٹلایا یعنی کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کام وہ لے کر آئے اس کی تکذیب کی اور منہ موڑا، ایمان سے، توحید سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت سے، ٹھیک ہے. تو بدبختی کی پہلی صورت کیا ہے، جھٹلانا. بدبختی کی دوسری صورت ہے منہ پھیر لینا. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر، اب آپ ذرا انالیسس کریں کہ کئی دفعہ ہم کسی سے کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اچھی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم پر وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو انکار کر دیتا ہے. تو اب آپ سوچیں ذرا، اور ہم بھی کیا اس کسی بھی وقت کیفیت میں نہیں آتے کہ جب ہم اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ ان مواقع سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ٹھیک ہے. اچھا، اور اب آگے جملہ جو آ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر بھی گرامیٹیکلی کئی چیزیں آئیں گی کہ واو ہے اور سین ہو گیا عنقریب. یجنبوہا. اچھا اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ کو ہا سے ہی سمجھ آ جائے گا یہ کہ ہا نار کی بات ہو رہی ہے. تو کس کو ہم یہاں پہ، اچھا جنب ہوتا ہے، جانب کہتے ہیں نا. تو بیسیکلی یہاں پر ہے کہ اس کو جانب کر دیا جائے گا، اس کو دور کر دیا جائے گا، اس کو ہٹا دیا جائے گا. اس معنی میں آ رہا ہے اسے، یہ یا آ رہا ہے اسے کے لیے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو متقی ہے اس میں پھینکا جائے گا اشقا کو، جو بدبخت ہے، اور جس سے ہٹا دیا جائے گا، جس سے دور کر دیا جائے گا، اور عنقریب بڑا پرہیزگار اس سے دور ہی رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ محاورہ ترجمے میں آپ دیکھیں، ترجمے میں اگر آپ کو لفظ سمجھ آ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ترجمے میں بھی آپ اس کے ساتھ ہیلپ لے کے آپ اس کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وا سا یجنبھا، کہ اس سے دور کر دیا جائے گا، کس سے، جانب کر دیا جائے گا، اس سے دور کر دیا جائے گا اتقا کو. اور ہا آ رہا ہے نار کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ نا اگلی جو ہا، یہ جو ہا تھا ڈالا جانا تھا وہاں پہ، اور یہاں پر دور کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اب سمجھ آ گئی. الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس کی کیٹیگری کی تھی وہ تو کذبہ وتولا تھا. دیکھیں کتنی اب کتنی کوریلیشن ہے کہ الذی جس نے کذبہ وتولا، اس کو وہ ہو گیا اشقا، اور اس کو ڈالا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں. ٹھیک ہے. اور جو اتقا ہے، اور جو یہ پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیجیے. اللہ جی کذبہ وتولا، اور اس کو دور کر دیا جائے گا اس آگ سے، کس کو، جس نے دیا. اچھا یہ آتا، ربنا آتنا، یہ ہر ہم سب لوگوں کو دعائی آتی ہے. تو یہ لفظ کو میں وہاں سے کوریلیٹ کر کے بتا رہا ہوں. آتی کا مطلب ہوتا ہے دینا. تو یوتی جو دیتا ہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ جی یوتی ما لہو، ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے، اپنے مال کو دیتا ہے، یا وہ اپنا مال دیتا ہے وہ پاک ہو جائے. وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے. یا تزکا، تزکیہ نفس بولتے ہیں نا، کہ اپنا تزکیہ نفس کریں. یا زکوٰۃ کا بیسیکلی زکوٰۃ جو ہے نا، وہ بھی مال کا تزکیہ ہے، اس کو زکوٰۃ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، الذی یوتی، جو دیتا ہے، ما لہو اپنا مال، یعنی کہ اس کا مال، اس کے مال میں سے دیتا ہے، یا تزکا کہ وہ پاک ہو جائے. جو اپنے مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اب کیریکٹرز بتا دیے گئے، اس کو، ان کو جو یہ ڈرنے والے ہیں، اور وہ اپنے مال کو تزکیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ بچ جائیں، ان کا مال نیک ہو جائے، مال پاک ہو جائے. تزکیہ نفس کا ایک ہوتا ہے، اور ایک تزکیہ مال کا ہوتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا کسی کا احسان نہیں تھا ان کے اوپر. وہ صرف اس لیے ہی کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیز اللہ کی قربت کرنے کے لیے اور اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے. وما لأحد، کہ ان میں سے کسی پر، وما لأحد عنده، یعنی کہ اس کے تھا کہ ان کے پاس، من نعمت تجزا، اور اس پر کسی کا احسان نہیں اس کا بدلہ دیا جائے. تجزا جزا دینے کو کہتے ہیں. نعمت، من نعمت، یہ اب یہ تھوڑا سا مشکل آیت ہے، لیکن آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وما، اور جو لی احدن، کسی ایک کا، اندہو، اس پر یا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. من سے نعمت تجزا، یعنی کہ کوئی ایسی نعمت نہیں تھی کہ جس کا وہ جزا دیتے، یعنی کہ کوئی ایسا احسان نہیں تھا جس کا وہ جواب دینا ان پر لازمی تھا.
وہ صرف اس لیے کر رہے تھے، ان لوگوں کی اس لیے مدد کر رہے تھے کہ وہ اس چیز کو اللہ کی طرف، اللہ کا اپنے اپنے اوپر بنائے ہوئے اس کے اوپر ذمہ داری سمجھتے تھے کہ وہ تزکیہ کریں اپنے مال کا، ٹھیک ہے؟ اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، نہیں وہ اس لیے مال خرچ نہیں کرتے کہ کسی نے ان پر احسان کیا جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت بنانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو اور جنتوں کی سدا بہار نعمتیں ملیں، ٹھیک ہے؟ وما لأحد عنده، اس کے ساتھ میں نعمت تجزا، ٹھیک ہے، جس کا وہ بدلہ دے، تو جزا کا لفظ آ رہا ہے، یہ نعمت کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اچھا، یہ ابتغاء کا لفظ بھی ذرا مشکل ہے، یہ مختلف، بغی کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے، ڈھونڈنے، یہ مختلف یہ بغاوت کے لیے بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، لیکن یہاں پر جس معنی میں یوز ہو رہا ہے اس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، سمجھ یہ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ سرچ کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ وہ اپنے وجہ جو ہے نا وہ چہرے کو کہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی یہاں پر اس کی خوشنودی کا کیا ہے، رب الاعلی، جو اس کا جو رب ہے اس کی خوشنودی کے کرتے ہیں، مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند، اللہ ہوتا ہے ایکسپٹ، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ ایکسپٹ، ٹھیک ہے؟ اللہ ایکسپٹ کے ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وجہ رب الاعلی، کہ وہ اپنے رب اعلیٰ رب کی کے چہرے کی، یہ کہ لفظ وجہ پریکٹیکلی تو یہ وجہ کا آ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کا جو محاورہ ترجمے میں کہ بس اب اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ رب، ہم اپنی زبان میں رب کا بھی یوز کرتے ہیں، اعلیٰ کا بھی یوز کرتے ہیں، وجہ کا مطلب وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر رضامندی کے معنی میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش جو سب سے بلند ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں، رب کی رضا چاہنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کا کیا درجہ ہے اعمال میں سب سے، ٹھیک ہے؟ ولا سوف یردا، اچھا، ولا سوفا، سوفا بھیا میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان قریب، ولا سوفا یردا، وہ راضی ہو جائے گا، یہاں پر جو حدیث میں آیا نا، یہ حضرت ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ ظاہر بات ہے حدیث ہے، اس کا میں ریفرنس میں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں پڑھی، تفسیر میں نے سنی تھی ڈاکٹر اسرا، ڈاکٹر فرحت کی، اس میں بھی یہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہاں پر یہ موقع محل کے حساب سے جو آ رہا تھا کہ یہ حضرت ابو بکر کا ذکر ہو رہا تھا یہاں، ٹھیک ہے؟ ولا سوفا یردا، اور وہ راضی ہو جائے گا، تو دیکھیں سوفا کا میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا، یردا وہ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم تھوڑا رہ گیا لیکن انشاءاللہ ہم آج کریں گے، کیونکہ بہت ساری بیس چیزیں پہلی میں نے ڈسکس کر دی ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ بلد بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، اچھا یہ اس کے اندر یہ ہے کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ یہاں پر گرامیٹیکلی زور دانے کے لیے لا لا رہا ہے کہ میں نے قسم نہیں کھائی تھی، میں قسم نہیں کھاتا، یہ لا کا مطلب نہیں ہے، لیکن اگر آپ ورچوئل معنی میں جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن لا نہیں، اقسم بہذا البلد، تو یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے، ایکچولی یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے، لیکن زور دینے کے لیے لا کا لفظ لگایا گیا، لا اقسم بہذا البلد، اچھا ہاذا ہوتا ہے دس، ہاذا، ہاذی، ہا اولائی، ہاذا، ہاذی، ہا اولائی، یہ سارے لفظ ہیں، ہاذا جو ہے وہ مذکر کے لیے، حاضی جو ہے وہ مونس کے لیے، اور ہاؤلائی جمع کے لیے، ہاؤلائی آپ کو قرآن پاک میں کئی دفعوں نظر آئے گا، اور اسی کے اپوزٹ ذالکا، تلکا، اولائکا، ذالکا، تلکا، اولائکا، تو ذالکا ہوتا ہے وہ، تلکا ہوتا ہے، تلکا مونس کے لیے ہوتا ہے، اور اولائکا علی ھدی من ربہم، کتنی دفعہ اولائکا آتا ہے، تو اولائکا دوز، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ میں جلدی سے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے؟ ذالکا، تلکا، اولائکا، یہ سارے لفظ آ رہے ہیں دس اور دیز کے لیے، یہ جو بولتے ہیں نا یہ، اور یہ آ رہے ہیں لفظ وہ
وہ کے لیے، اور یعنی کہ دوز، اور جو انگلش میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں دیٹ. اب آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ کئی جگہوں پہ زور دینے کے لیے ذالکہ کا لفظ یہ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. ذالک الکتاب، اب اصولاً تو ہونا چاہیے حاضل کتاب، اگر ہم یہ کہیں گے یہ کتاب، یہ وہ کا لفظ یوز کر کے اس میں زور ڈالا جا رہا ہے. لیکن یہ ورچوئل میننگ میں یہ دس اور دیز کے لیے لفظ ہے. ہاضا دس، حاضی فیمیل کے لیے، ہاؤلائی دیز کے لیے. ٹھیک ہے، ذالکہ وہ، تلکا وہ، اولائکا وہ سب. ٹھیک ہے. لا اقسم بحاظ البلد ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں نا بلدیہ، تو بلدیہ بیسیکلی شہر کو کہتے ہیں. بلد کا جو لفظ ہے وہ شہر کے لیے. لا اقسم بحاظ البلد وانت حل بحاظ البلد. اچھا، اب اس کی بہت ڈیٹیل میں نے پڑھی تھی. اب آپ یہ ایک لفظ جو ہل ہے نا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، یہ حلال کے معنی میں بھی یہ ہوتا ہے. یہ کسی جگہ کا مقیم اگر کوئی جہاں پہ تحلیل ہوا ہوا ہے نا، یہ اس کے لیے بھی یہ لفظ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. انتا یو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انتا یو. اگر یہاں پہ لکھا ہو انتی تو وہ مؤنث کے لیے، انتما دو کے لیے، انتم تم سب کے لیے. یعنی کہ میں ان سب کو یو کو کر کے مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ انتما اگر ہوگا وہاں پہ دو کے ہوں گے، انتا ہوگا ایک یو کے لیے، انتی ہوگا یو مؤنث کے لیے، اور انتم تم سب کے لیے، اور انتنا صرف مؤنث کے لیے. انتنا اگر صرف مؤنث ہو دو سے زیادہ تو ان کے لیے انتنا کا لفظ ہے. ہلم، اب یہ ہلم کا لفظ میں بہت ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اس کی ایکسپلینیشن جب میں نے تفسیر پڑھی تھی، اس کے اندر ایک ایکسپلینیشن انہوں نے بتائی گئی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ جب آپ کے لیے یہ شہر حلال ہوگا. اور وہ ایکسپلینیشن دی گئی تھی کہ ویسے یہ جگہ بہت بابرکت اور پاک ہے اور امن اور سکون کی جگہ ہے، لیکن ایک دن آئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے انہوں نے یہ دنیا جگہ بہت تنگ کر دی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت پہ ہوئی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا نبوت کا، تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے ان کو پر بہت ظلم کیا تھا. اور اس کی ایگزامپل اس کو کر کے کوٹ کر کے آگے اس آیت کے اندر یہ بھی ایک پیغام ہے کہ آپ کے لیے ایک دن یہ حلال ہو جائے گا. اب آپ یہ صرف اس کے لیے، لیکن ورچولی میننگ میں تحلیل کا لفظ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، حلال کا لفظ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، اور اسی لفظ سے کسی شہر کے باشندے کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ جس چیز کو بھی آپ فالو کریں، اس کی مختلف ایکسپلینیشن تھی. اور وہ وقت آیا تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر بھی لوگوں کو قتل کیا تھا. وہ لوگ کہ جو بہت بھٹکے ہوئے تھے، یعنی کہ جنہوں نے بہت زیادہ، یعنی کہ اسلام کے جو منکر تھے، وہ ان کو کافروں کو خانہ کعبہ میں بھی قتل کیا گیا تھا. لیکن وہ ایک بہت تھوڑا سا ٹائم تھا جس میں یہ چیز ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کو ہاں یہ دیکھیں، یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے فردکش ہوں گے. ٹھیک ہے. مسلمانوں آپ اور مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے اس وقت. اور تیسرا، یہ وقت وہ آنے والا ہے جب آپ ایک فاتحانہ شخص کی طرح ہو کے سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے. تو یہ کام صرف ایک ساتھ کے لیے ہوگا ہمارے خیال میں. تیسرا مفہوم رائے، جب آپ اس کو سمجھ لیں گے اس کا کیا مطلب ہے، یہ تینوں معنی ہے اس کے اندر، کہ وہ یہاں کے رہائشی کے لیے بھی ہے، وہ حلال والی بات جو آ رہی وہ بھی آ رہی. ٹھیک ہے. یہ کافی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس میں. ووالد وما ولد. اچھا، اب اس کے اندر جو قسم کھائی جا رہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے والد و مالا، اس کی بھی تفسیر کے اندر مختلف ایکسپلینیشن آ رہی ہیں. اس میں ایک حضرت آدم اور اس کی تمام اولاد، اس کے اندر تمام ہر والد اور اس کی اولاد، اور حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد. یہ مختلف تفاسیر میں مختلف باتیں ہوئی، لیکن آپ یہاں پر ایکچولی یہ چیز قسم کھائی جا رہی ہے. آگے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ اس قسم کے بعد جو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ تو ساری ایک سمبولزم ہے، سارا سمبولزم ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ قسم کھائی گئی ہے اس شہر کی، یہ قسم کھائی گئی ہے تمام والد اور اس کی اولاد کی. ولد کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، تو یہ وہ بیسیکلی ان کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ والد بھی اسی انداز میں آ رہا ہے. تو اب اس میں ایک ایکسپلینیشن حضرت آدم ہے، ایک ایکسپلینیشن حضرت ابراہیم ہے، اور ایک ایکسپلینیشن ہر والد اور اس کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. آگے یہ اب آپ ہو گئے، یہ ساری باتیں بتا کے کہا کیا جا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور یقین کیجئے یہ جو تھی نا، یہ کبد، یہ لفظ انتہائی ڈیٹیل طلب تھا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں لقد جو ہے نا انا کی طرح کا، لقد جو ہے نا وہ انا کی طرح کا لفظ ہے. لقد کا مطلب لفظی زور دینے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ خلقنا میں دیکھیں آپ، تخلیق کی گئی ہے، اور نون الف نا، ہم نے. ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان، انسان کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے فی کبد،
اب آپ یہ اس کی آپ ایکسپلینیشن میں بہت ساری چیزیں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، فی بھی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. تو قبض، اچھا قبض جو ہے نا وہ عربی میں لیور کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیور کا لفظ تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن قبض کا مطلب ہے مشقت، یعنی کہ لیور بھی جان مارنے کو لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے نا. تو بیسیکلی انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ پیدائش سے پہلے سے لے کے اور جب تک اس کی آخری سانس نہیں آتی، ایون جب اس کو موت آ جائے گی اس کے بعد بھی اس کے لیے آزمائش ہے، جب تک وہ کامیابی میں حاصل میں نہ ہو جائے. وہ جو قبض ختم ہوگی جب انسان جنت میں داخل ہوگا، تب اس کی قبض ختم ہوگی. ماں کے پیٹ میں رہنا بھی ایک قبض ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آنا بھی ایک قبض ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی پہلی سانس بھی ایک قبض ہے. اور اس کے بعد بچے کی، چھوٹے سے بچے کی قبض یہی ہوتی ہے کہ اس کو کھلونا نہیں مل رہا ہے، تو وہ اس کا قبض ہے، اس کو وہی مشقت لگ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ پین پکڑتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے قبض ہوتا ہے. جب وہ اسکول جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے قبض ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ایگزام سے بھاگ کے اس کے لیے کھیلنا کودنے، اس کے لیے اس کی ہوتی ہے کہ میں پڑھائی چھوڑ کے میں کسی طرح کھیل لوں. یہ ہر چیز اب آپ سوچیں، یہ ایک لفظ کے اندر انسان کی پوری زندگی کو بتا دیا گیا ہے. اور انسان ہر اسٹیج میں سوچے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب ہماری پڑھائی ختم ہو جائے گی تو ہم ریلیکس ہو جائیں گے، لیکن ہماری جستجو چلتی رہتی ہے. ہم پہلے اپنے لیے جستجو کر رہے ہوتے ہیں، پھر اپنی اولاد کے لیے جستجو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جستجو کبھی ختم نہیں ہونی. قبر میں بھی جا کے اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہاں پہ بھی ہماری مشقت جاری رہے گی، جب تک ہمارے گناہ نہیں، ہمیں اس کی سزا نہیں مل جاتی. اسی طریقے سے جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی قبض ہے. تو یہ قبض کی میں نے ڈیٹیل سنی، پوری سنی تھی ڈاکٹر سرار، ڈاکٹر فرد کی. یہ اٹس این انبلیویبل ورڈ جو یہاں پر، جہاں پر جو اس کی وہ پیغام دیا گیا ہے کہ بے شک اگر یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں مشقت نہیں ہوگی، اس کی مشقت یہ بھی ہے کہ اس کو برائی کی طرف اس کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس نے اس برائی کو چھوڑ کے اس نے بھلائی کی طرف جانا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے قبض ہے. اس کو بہت اٹریکشن نظر آ رہی ہے گناہ میں، وہاں سے نکل کے اس نے اپنے آپ کو بچا کے دوسری طرف جانا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے قبض ہے. تو یہ آپ، میری مشورہ ہے آپ لوگ اس کی تفسیر سنیں، ڈاکٹر سرار، ڈاکٹر فرد، اور جو بھی آپ، کیونکہ میرا مقصد کسی ایک خاص فرقے کو نہیں کرنا، لیکن اس لفظ پہ میں نے بہت ڈیٹیل میں نے سنی تھی یہ انسان کی. تو یہ دیکھیں یہی ساری چیزیں کہ یعنی انسان کو تکلیفیں اٹھاتے پیدا کیا، پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر لو تھوڑا، اس کے بعد اس کی زندگی کی ساری یہ دیکھیں پیٹ میں رکھا، ناگواری کی حالت میں اس کو جنم دیا، دودھ پلانے اور تربیت اٹھانے میں تکلیف ہی تکلیف ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ پوری آپ، یہ ساری موجود ہیں، یہ میں شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا، اب یہ بات کہہ کے اس کو کہا کیا گیا ہے کہ کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا. اب آپ یہ دیکھیں، یحسبو، یہاں پہ سوال کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر جو آ رہا ہے یہ سوال کے معنی. یحسبو، وہ حساب رکھتا ہے. یہ یا جو ہے وہ کیا ہے، انسان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ یہ حساب رکھتا ہے، کیا وہ یہ سمجھ رکھتا ہے اللہ یقدر علیہ احد. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے، کہ وہ خیال کرتا ہے لن. یہ لن کا مطلب جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا ہے، اسٹرانگ نہیں، فیوچر کے لیے. لن تنالوا البر، یہ لن تنالوا البر میں یہ لفظ آیا ہوا ہے. یہ آپ سورہ، یہ جو شروع کی صورتوں میں آپ کو یہ ملے گا، لن تنالوا البر، کوئی بھی نیکی کی تک نہیں پہنچ سکتا. جو لن کا مطلب ہوتا ہے فیوچر میں نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ میں نہیں. ٹھیک ہے. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہ لن کا مطلب ہوتا ہے یقدر، یقدرا، کہ وہ قدرت رکھتا ہے علیہ احد، کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. کہ یعنی کہ بیسیکلی یہ دیکھیں، مطلب سوال ہے، یہ سب وہ حساب کرتا ہے، ان کا مطلب ہے کہ، لن کا مطلب ہے نہیں، یقدر، یقدرا، کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، علیہ، اس پر، علیہ، اللہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہم صلی علی محمد، تو یہ ہوا آ رہا ہے یہاں پہ. تو علیہ، اس پر، احد، کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. قدرت کا لفظ ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، احد ہم ایک کے لیے ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، احد نام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ حساب رکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا. یعنی کہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری باتیں بیان کر کے اصل میں جواب بات یہ ہے. اگلا جملہ اب آپ دیکھیں، یقول اہلک، احیاسب ان یقدر علیہ احد. کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پر مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یقولو، وہ کہتا ہے، یا آگے دیکھیں، یا کا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، آپ میرے لیے آسانی ہے. یا مطلب وہ آ رہا ہے، وہ یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکتو. اچھا، یہ ہلاک کرنے کا لفظ ہے، اور ہلاک کرنا یہاں پر خرچ کرنے کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے.
اور وہ ڈھیروں مال. یہ لبدا میں نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی. یہ لبدا جو ہے نا تہ بتہ کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ اس کے لیے لفظ یہ یوز ہوتا ہے. ایون بالوں کو جیل لگانے کے لیے بالوں کو چپکانے کے لیے بھی لفظ یہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مال جو ہے نا وہ بے حساب خرچ کیا ہے. میں نے ایک مال بے حساب میں نے لٹایا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے اور خرچ کر کے شیخی بگاڑتا ہے کہ میں نے تو مال پاسوں کی طرف بہایا تو مجھے کون پوچھنے والا ہے. میں تو مال اتنا خرچ کیا ہے. میں نے میرے اس بات کتنا اختیار ہے. یہ وہ بات کہتا ہے جو فضول کاموں میں خوب پیسہ برباد کرتا ہے پھر لوگوں کے سامنے فخریہ کہتا ہے میں نے بہت سارا مال کیا. اب آپ انسان کی کیفیت دیکھیں. انسان اپنی اب ہر بندہ یا اپنے آپ اور اگر اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور لیکن اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھے کہ کئی دفعہ انسان جو ہے وہ جب جس کے پاس اختیار ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ اس کو لٹاتا ہے. تو یہ وہی نہیں ہے. یہ ہمارا یہ نہیں ہوتی میرا کون بگاڑے گا کچھ, مجھے کون پوچھنے والا ہے, میرے ساتھ کوئی کچھ برا کیسے کر سکتا ہے. میرے پاس تو دیکھو اتنے پیسے ہیں, میرے پاس تو اتنی طاقت ہے, میرے تو بڑے لنکس ہیں. تو یہ دیکھ لیں یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. یقول اہلکت مال اللبدا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کیا. مال ہے ہو گیا لبدا. لبدا کا لفظ ڈفرینٹ ہے, ہم اپنی زبان میں یوز نہیں کرتے. مجھے اس کا نہیں لفظ ملا اپنی زبان سے ملتا جلتا. لیکن یہ بیسیکلی اس کی ڈیٹیل میں یہ ہے کہ ڈھیروں مال تہ بتہ ہے. میں نے آپ کو بتایا پیسے گڈیوں میں جو رکھنا ہے اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. احیاسب علم یراہ احد. پھر وہی والا جملہ آ رہا ہے احیاسب علم, یہ اس کو دیکھتا ہے. لم یہاں پر پریویس زندگی گزر گئی ہے نا تو وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ علم یراہ احد. اچھا اب یرا کا لفظ جو ہے نا اس میں را رویت ہلال کمیٹی ہوتا ہے نا تو یہ وہ والا لفظ ہے. را دیکھنے کو کہتے ہیں. علم یہ علم کر ارایت الذی یکذب بالدین. ٹھیک ہے. تو یہ را کا مطلب یہ قرآن پاک میں بار بار یہ کا لفظ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا. یہ سب کہ وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا. علم ان ہے کہ لم نہیں, یراہو اس کو دیکھتا ہے. احد کوئی نہیں اس کو دیکھتا. وہ یہ خیال کرتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. کہ وہ یہ کہ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے مال ہلاک کرنے والوں کو تب بھی دیا کہ وہ اپنے اس فعل کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے, نہ وہ چھوٹے بڑے اعمال کا اس کا حساب لے گا. وہ کہتے ہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا. اب آگے اس کی نعمتیں جو دی ہیں اس کو دیکھیں کہ کیا ہم نے اس کو دو علم نجعل لہ عینین. تو اس کے اندر جعلہ کا لفظ بار بار آتا ہے پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہو گیا سوال کے لیے, کوشچن ہو رہا ہے. لم نہیں, نجعل ہم نے پیدا کیا, ہم نے بنایا, ہم نے جعلہ کیا. نون آ گیا ہم کے لیے. علم نجعل لہو, لہو فار ہم, لاہو ہو گیا اس کے لیے. لہو علم نجعل لہو عینین. اچھا یہ عین کہتے ہیں آنکھ کو. عین دو چشم, عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. یہاں پہ عین جو ہے وہ اس کے لیے آ رہا ہے, آنکھوں کے لیے. عینین دو آنکھیں. ٹھیک ہے. یہ عینین یہ آنی یہ پھر انشاءاللہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ مثنیٰ کا لفظ ہوتا ہے. یہ مثنیٰ ہے عربی زبان کے اندر. ایک از واحد, دو کو مثنیٰ کہتے ہیں اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اس کی اگزامپل ایک اور میں آپ کو لفظ بتا دیتا ہوں. رب المشرقین و رب المغربین. تو یہ دو مشرق اور دو مغرب ہیں. ٹھیک ہے. جنتان یہ آنی کا لفظ ہے, یہ دو کے لیے آتا ہے. تو یہاں سمجھنے کے لیے آپ دیکھ لیں. عینین علم نجعل لہو عینین. اب آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا. لم نجعل لہو عینین. یہ کہے گا کہ کیا جب تم اپنی دو آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ہر چیز جسے تم دیکھتے ہو تمہاری نوٹس میں آتی ہے, یہ وہ بتاؤ کہ کیا اللہ تم سے زور آور نہیں, کیا وہ تمہیں نہیں دیکھتا. اچھا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. اچھا لسان زبان کو کہتے ہیں. یہ شفا جو ہے نا ہونٹ کو کہتے ہیں. کہ کسی چیز کے اینڈ کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ شفا کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. تو یہ زبان جو ہونٹ ہوتے ہیں ہمارے چہرے کا اینڈ ہوتے ہیں, تو یہ اس لیے اس کا لیے لفظ یہ شفا کا لفظ یوز ہوتا ہے. لسان اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. اور ایک زبان ہو دو ہونٹیں, ہو دو ہونٹ. اف یہ ظاہر بات ہے حدیث ہے اس میں بیان ہوئی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہ صورت. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اچھا اب اس کے اندر ہے نا بہت ساری ایکسپلینیشنز میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں. یہ دو رستوں کی بات ہو رہی ہے. وَهَدَيْنَاهُ ہم نے ہدایت اسے دی. نجدین, نجد جو ہے نا وہ یہ سورہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سے جو ریاض اور یہ والا سارا ایریا عراق تک کا ایریا جو ہے نا اس کو بھی نجد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نجد جو ہے وہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو بیسیکلی اٹھی ہوئی چیز کسی میں
اگر کوئی تھوڑی سی اٹھی ہوئی چیز ہوگی تو وہ راستہ کے طور پہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ ہم نے اس کو دو راستے بتا دیے تھے، خیر اور برائی کے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز تھی جو میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اپنی نعمتیں جو اس کو بہت ساری ملتی ہیں، ایک ایکسپلینیشن میں اس کی یہاں پر جو بیسیکلی جو ماں کی چھاتی جو ہے نا، وہ بھی اس کو اس ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا تھا، اس میں وہ ایکسپلین کیا گیا تھا کہ جس طرح اس سے وہ ماں بچہ جو ہے وہ اس سے دودھ پیتا ہے، تو وہ اس کو بھی نجدین کی ایگزامپل میں آ رہا تھا، یہ بھی ایک اس کی تھی۔ لیکن بیسیکلی یہ زیادہ جو پریکٹیکلی جو بات لگتی ہے وہ نجد دو رستوں کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلق تحمل عقبہ، اب مشکل اب اس والی بات آ رہی ہے، فلا فلق حمل قبا، سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ یہ اقتحامہ کہتے ہیں میں کسی چیز میں لینے کے لیے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، کسی کی بات میں اس میں آن لائٹر نوٹ کسی ٹانگ اڑانے کے لفظ میں بھی آتا ہے، کسی چیز میں گھسنے کو کے لیے کہا جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عقبہ جو ہے نا وہ ایک ایسی گھاٹی کا لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن گھاٹی کی ایکسپلینیشن میں جب پڑھا تھا کہ ایک چیز جو بہت تنگ بھی ہو اور اونچائی کی طرف بھی جا رہی ہو، جو لوگ اگر کوئی ماؤنٹین ہائکنگ کرتے ہیں یا کوئی ایسی جگہوں پہ رستوں پہ جانے کا ہو، تو کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو اونچائی میں بھی ہوتی ہے اور تنگ بھی بہت ہوتی ہے، اس کے لیے گھاٹی کا لفظ یوز ہوتا ہے، فلق تحمل عقبہ، تو وہ نہیں داخل ہوگا، فا کا مطلب پس ہے، لا کا مطلب ہے نہیں، اقتحم العقبہ، وہ اس کے لیے گھاٹی کا لفظ کر کے آگے بتائی جائے گی ایکسپلینیشن کہ وہ گھاٹی کس کو کہا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ گھسنا ایسے ہی ہوگا کہ کسی گھاٹی میں گھسنے کے برابر ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ وما ادراک ما العقبہ، وہ آگے کریں گے کہ یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ، ٹھیک ہے، تو تمہیں کیا پتا کہ یہ بھی ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا، وما اور کیا، ادراک ما العقبہ، یہ ماں کا مطلب یہاں پر دیکھیں دونوں معنی میں آ رہے ہیں، اور کیا کے بھی معنی میں آ رہا ہے، یہاں پہ ادراک ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں اس کو اس چیز کا ادراک، مل عقبہ کہ عقبہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ عقبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، فک رقبہ۔ اچھا، اب یہاں تک کی ایکسپلینیشن کو میں آپ کو کر دیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک گھاٹی میں جب اس کو چڑھنا پڑتا ہے نا تو وہ پھنس جاتا ہے، رک جاتا ہے، فلک تحمل عقبہ، اور وما ادراک ما العقبہ، اور عقبہ کو آگے ایکسپلین کیا جائے گا کہ وہ عقبہ کیا ہے، کسی کی گردن چھڑانا، غلام کو آزاد کرانا، اور آج کے دور میں ظاہر بات ہے غلام کو اس زمانے کا جو رول تھا اس حساب سے یہ بہت بڑی چیز تھی، تو یہاں پر اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے گھاٹی پہ چڑھنے کی طرح کا کام ہوتا ہے انسان کو، جب یہ کام کرنے پڑے، تو اس میں ایک ہے فکو رقبہ، فکو رقبہ ہے کہ وہ کسی کی گردن چھڑائے، کسی کی گردن، اس گھاٹی پر چڑھنے کے چار کاموں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے، جو عموماً انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ انسان جو مال خرچ کر کے چیخی بگاڑتا رہتا ہے میں نے اتنا مال خرچ کر دیا، اب اس کو بتایا جا رہا ہے مال خرچ کرنا ہے تو بہتر راستے کیا ہیں، فکو رقبہ، کسی کی گردن چھڑا دینا، اور آگے دو تین باتیں اور آئیں گی جلدی سے میں آپ کو بھی ایکسپلین کروں گا، معذرت خواہوں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا ضرور یہ ختم کر لیں انشاءاللہ، فکو رقبہ، گردن چھڑانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اچھا یہ ہے طعام کا لفظ آ رہا ہے، او، اور یا کے معنی میں او آ رہا ہے، او جس طرح ہم بولتے ہیں نا یا، اطعام فی یومن، ایک دن میں، ایک دن کا، فی میں، یومن ذی مسغبہ، اچھا زی شان میرا بھی جو نام ہے، زی، زو، زا مختلف انداز میں آتا ہے، یہ بیسیکلی والے کے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ذی شان کا مطلب ہوتا ہے بڑی شان والا، تو بیسیکلی ذوال جلال والاکرام بھی ہم آپ سب لوگوں نے پڑھا، ذوال جلال والاکرام، جو جلال اور اکرام والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مسغبہ کا لفظ ہے بہت شدید بھوکا، بہت شدید بھوکا، جو اس دن کے طعام فی یوم ذی مسغبہ، بہت زیادہ اگر یہ سخت بھوک کے دن، سخت حاجت کے وقت ان لوگوں کو کھانا کھلانا جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، یہ گھاٹیاں آ رہی ہیں، کسی کو کھانا کھلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، ہم آپس میں دعوتیں کر لیتے ہیں لیکن اکثر اوقات ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو oblige کرنا ہے، میں نے اس سے کوئی کام کروانا ہے، میں نے اس سے دوستیاں رکھنی ہے، میں نے اس سے تعلق رکھنا ہے، لیکن کسی بھوکے کو کھانے کھلانے کے لیے وہ ہمارے لیے اتنی اٹریکٹیو چیز نہیں ہوتی، تو اس کو بھی فلک تحما عقبہ کہا گیا ہے کہ گردن چھڑانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، آگے کیا ہے، یتیمن ذا مقربہ، اچھا اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اپنے جو رشتے دار ہوتے ہیں نا اس سے کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ مستحق ہے، لیکن ان کے بہت ساری پالیٹکس کی وجہ سے ہم ان کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ ہمیشہ
سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ہمارے، سب سے زیادہ ہمارے جو صدقات اور ہماری جو مدد کے جو ہے نا وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، یتیمن ذا مقربہ، اپنی قرابت والا، کسی رشتہ دار یتیم ہو، ٹھیک ہے، اس کا یتیم ہونا، محتاج اور رشتہ دار ہونا، یہ سب امور اس میں یکجا کر دیے گئے ہیں کہ پھر وہ ہو گئی کہ گردن چھڑانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی یتیم رشتہ دار کے لیے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، او مسکین ذا متربہ. اب مسکین ہے ذا متربہ، اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا وہ متربہ ہے تراب سے، ٹھیک ہے، مٹی والا، ابو تراب، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ تراب کا لفظ جو ہے وہ مٹی کے لیے ہے، اور یہاں پر اب اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ جو بالکل، مطلب آپ سمجھ لیں سمپل ورڈ میں، بالکل فارغ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو مٹی خاک نشین ہوا ہے، اس کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے. یا ایسے محتاجوں کو دیں جس کا گھر نہ ہو، رستے میں پڑا ہو، بستر نہ ہو، مقروض، بھوکا یا مسافر ہو. اب آپ دیکھیں، گردن چھڑانا یتیم جو اپنا قرابت دار ہے اس کے لیے ہے، جو بہت شدید بھوک والا ہو، مسکین ذا متربہ، ٹھیک ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. تو اب آپ یہ دیکھیں، ثم کا لفظ ہوتا ہے پھر، آفٹر، ٹھیک ہے. کانا من الذین، جو ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور جو وصیت کرتے ہیں، دیکھیں اس کے اندر لفظ آ رہا ہے وصیت کا، بالصبر، صبر ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، آمنو ایمان لانے کا لفظ بھی ہماری زبان میں ہوتا ہے، وصیت یہ وصیت کا لفظ ہے. یہ سورہ اثر میں بھی یہ لفظ آتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی وصیت، یہ رحم کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی. تو آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ غور سے تھوڑا سا دیکھیے کہ اب آگے اگلی دوسری کیٹیگری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. سما کانا من الذین آمنو، سما کانا، جو کانا ہوتا ہے کن فیکون، ہو جانا. سما اب بولتے ہیں نا کن فیکون، یہ سب اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں، مطلب یہ ہمارے لیے ایک کامن لفظ ہے کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کانا کا مطلب ہے ہو گئے. من الذین، من ہوتا ہے سے، الذین ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو کے معنی میں آتا ہے آمنو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے کیا کیا، صبر کی وصیت کی اور رحم کی وصیت کی. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ کون ہیں جو یمین والے ہیں. میمنہ کا لفظ جو ہے نا وہ بہت، جس کو کہتے ہیں نا خوش بخت، اس کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ یمین کے معنی ساتھ بھی آ رہا ہے، لیکن یہ جو وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کام کیا نا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور رحم دلی کی تلقین. اب آپ سوچیں، ایمان، عمل صالح، رحم اور صبر کی تلقین، یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کون ہو گئے، اصحاب المیمنہ، جو رائٹ سائڈ والے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، جو جن کے لیے بہت ٹھیک ہے. اور اب دوسری کیٹیگری کون سی ہے، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشامہ. اب آپ یہ دیکھیں، اب آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی. آپ کو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت، والذین، اور وہ لوگ جو کافرو، جو کافرو بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا، بھی با کا مطلب ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے. جہاں پر بھی با آ رہا ہے نا، یہ ود کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ والا لفظ یاد رکھیں، بھی آیاتنا، ہماری آیات، نون الف نہ، وہ آپ کو آ جائے گا سمجھیے، نون الف نہ ہماری، کہ آیاتیں ہماری، جو ہماری آیات کے ساتھ کس نے کیا کیا، کفر کیا، کس نے انکار کر دیا. کافرو بھی آیاتنا، ہم، دے، ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کا مطلب دے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہا ابھی پہلے آیا تھا، اب یہاں پہ ہم آ گیا، زیادہ کے لیے ہو رہا ہے نا، جمع کے لیے. ہم اصحاب المشأمہ، وہی بازو لیفٹ سائڈ والے ہیں، اور ان کے لیے منحوس، جو جو بہت ڈیجیکٹڈ لوگ ہیں، وہ ان کے لیے لفظ ہے. اصحاب ہم اپنے لفظ میں، زبان میں یوز کرتے ہیں نا، صاحب. تو صاحب بیسیکلی، صاحب کی جمع ہے اصحاب، بہت سارے اصحاب، ٹھیک ہے. جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں. علیہم نار موصدہ، ٹھیک ہے. ہم، یہ ہم مل کے بن جائے علیہم، یہ تجوید میں ہو جاتا ہے، لیکن ایکچولی یہ اور ہم ہے. ہم، ان پر، نار، نار ابھی میں نے آپ کو موصدہ، بند کی ہوئی ہے، جو ہے نا بہت ہی خطرناک کیفیت کو بتا کے ان کی بند کی ہوئی، ان کو کسی جگہ پہ قید کر دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، قرآن ابھی ہم لوگوں نے پچھلی صورتیں کی تھیں، ان میں سے کسی ایک صورت میں آیا تھا میرے خیال سے سورہ عادیات کے اندر آیا تھا، یا کسی میں آیا تھا مجھے بھول گیا، جس کے اندر وہ عماد کی بھی ذکر کیا تھا، کیونکہ نار ان کی جو آگ جو ہے وہ موت کی طرح کھڑی ہوئی ہوگی. تو جزاک اللہ الخیر. آئی ہوپ کہ آپ کو جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے کوشش کی اپنی طرف سے پوری. ہمیں جو آخری صورتیں ہیں نا، ان کے اندر دو گروہ کسی طرح کیٹیگریز، دو کیٹیگریز میں شامل ہوتے ہیں لوگ. تو اب یہ ہم خود بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کس کیٹیگری میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو آج تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ الخیر. آ، جی دیکھیں، یہ سوری، یہ جس نے سوال کیا ہے ڈاکٹر ودود، آئی ڈونٹ نو وہ ہیں ابھی اس وقت موجود ہے ڈاکٹر ودود؟ سوری، میرے خیال وہ چلے گئے. بہرحال یہ ریکارڈنگز موجود ہوتی ہیں، آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں کسی بھی وقت. تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بہتر طور پہ اس کو ایکسپلین کر سکوں. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جو وہ چیز کے جو میں آپ کے لیول پہ جو، یعنی کہ دیکھیں گرامر کے ساتھ پرابلم صرف یہ ہے کہ گرامر مشکل لگتی ہے تھوڑی سی. اگر آپ کوشش کریں گے، یہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا، میں پھر بتا رہا ہوں. یہ ایک طارق صاحب ہیں، ان سے بھی میں نے کافی سنا ہے. عامر سہیل صاحب ہیں، ان کی کافی میں نے سنا ہے. تو آپ لوگ کسی بھی اس کے سورس کو یوز کر سکتے ہیں، اور بعد میں بھی کسی نے کوئی بھی چیز مجھ سے پوچھنی ہو تو یو آل آر ویلکم. جزاک اللہ الخیر. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی. جی یہ آپ اس گروپ میں ہیں قرآن پاک والے؟ یہ بیسیکلی ریکارڈنگ قرآن کا علم چینل ہے. آپ لوگ سب اس کو وہ کر لیں، سبسکرائب کر لیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی مل جائے گی. یہ قرآن کا علم چینل ہے. یہ میں جو اس گروپ میں نہیں ہے وہ مجھے میسج کریں، میں ان کو اس قرآن کا علم والے گروپ میں ایڈ کر لوں گا. ویسے تو میں ساروں میں بھیجتا ہوں. میرا مقصد دیکھیں، یہ کوئی مجھے سبسکرائبرز بڑھا کے مجھے کوئی پیسے نہیں کمانے. یہ سب آپ سب لوگ، کیونکہ یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں آسانی سے ٹریس کی جا سکتی ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ رکھا ہے. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس میں ساری ساری ڈسکشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ ٹائم سورہ شمس تھی، وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ سورہ رات لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ شمس کی تھی. یہ ساری ریکارڈنگز موجود ہیں. تو قرآن کا علم چینل ہے. اور جو گوگل ڈرائیو کے میں نے لنک بنائے ہوئے، ہر دفعہ میں جو لنک بھیجتا ہوں اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں سارے سورسز. آپ اس گروپ میں تھیں ڈاکٹر امینہ، آپ نے وہ گروپ لیو کر دیا تھا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. سی پی ایس پی والے گروپ میں بھی میں بھیجتا ہوں. تو بعد میں آپ لوگوں کو کسی کو بھی میرے سے رابطہ کرنا ہے تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. جزاک اللہ الخیر. تھینک یو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.